میں اپنے استاد محمد کی تمام عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 8 تاریخ کو بے شک کسی کے بھی جھنڈے کے تلے جائیں، کسی کی بھی گاڑی پہ جائیں، لیکن وہاں پہ جا کر آپ نے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے ہماری جو وکٹ کا نشان ہمیں PB 17 پہ اور NA 255 پہ ظریف احمد سمرو اور محمد عارف رند صاحب کو نشان دیا گیا ہے، اس پہ آپ نشان لگا کے اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں ووٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم نے جس طرح آج جرت کر کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم جرت کر کے آپ کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف DM کے ساتھ دلمراد عمران ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ظریف احمد سمرو صاحب، جو حلقہ PB 17 وسطی گندھاکا کے نامزد امیدوار ہیں۔ آج ان سے ایک نشست کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے سر سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام بھائی۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ یہاں پہ الیکشن کمپین چل رہے ہیں، آپ اپنے کمپین کے حوالے سے بتائیں، اور آپ کس منشور کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کا کس پارٹی سے آپ الیکشن فائٹ کریں، ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ جی بہت شکریہ وائس آف DM کا کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ نے ہمیں بلایا کہ ہم اپنا موقف استاد محمد کی عوام کے سامنے، جعفر آباد کی نصیر آباد ڈویژن کی عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ تو میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور میں لوئر ونگ جو ہماری ہے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں بطور ڈویژنل صدر نصیر آباد ILF کا نمائندہ ہوں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ چیزوں کا فقدان ہے، بہت زیادہ فقدان ہے، جس میں ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کا نظام جو ہے، ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے، اور جو بڑی ناانصافی ہمارے اضلاع کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہماری حصے کی جو نوکریاں ہیں، جو کہ 91 کی پالیسیز کے مطابق تمام ڈویژنز میں، تمام ڈسٹرکس میں برابر تقسیم ہوں گی، لیکن کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ یہ ہمارا جو حق ہے، وہ ہمارا حق جو ہے وہاں پہ ہم تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ کوئٹہ میں ہی ہمارا حق کسی اور کو دیا جاتا ہے، اور وہیں پہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور ہمارے حلقے کا آپ حال دیکھ لیں، جن نمائندوں کو ہم نے الیکٹ کیا یا جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ہمارے علاقے کا حال کیا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، اور نہ ہی زندگی کی روزمرہ کی زندگی کی کوئی بھی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اس ٹائم موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں تو آپ کا وہی بچہ اگر کسی نے میڈیکل میں جانا ہے، کسی نے لا کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس اتنا معاوضہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئٹہ میں جا کر اپنے لیے ہاسٹل کا ارینجمنٹ کرے، اور ہاسٹل میں جا کر کوئٹہ میں رہے یا پنجاب چلا جائے تو پھر ہی اس کو اچیومنٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنا ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے تھے ان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہر آپ پینافلیکس دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ووٹوں کا، آپ کے جو ووٹ ہیں قیمتی ووٹ، تو قیمتی ووٹ تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ووٹ قیمتی ہے۔ آپ کا ووٹ کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ ان کو ووٹ نہ کریں تو یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، ان کے لیے وہ کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ہوں گی، یہ عام آپ کی طرح، میرے طرح ایک عام جو زمیندار ہے اس کی طرح یہ زندگی بسر کریں گے۔ لیکن ہم نے ان کو ووٹ دیا، اپنا ووٹ دیتے ہیں، ہم اپنا ووٹ دینے کے بعد ان کو الیکٹ کرتے ہیں، تو جو فیسلٹیز ہم اپنے لیے ہم مانگتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ فیسلٹیز ہمیں دینی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ فیسلٹیز ہمیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ ان کی اولادوں کو تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم جب اپنے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا اسکول لانا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے اسکولوں میں بھجوا دیتے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے، ہمارے ہی فنڈ سے، جس طرح آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو ٹکٹ بھی ملا ہے، لیکن یہاں سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ کو جو ملا تھا نشان، وہ اس سے ہٹ کے آپ کو وکٹ ملا گیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صوبائی اسمبلی میں آپ ہیں اور نیشنل اسمبلی میں میر محمد عارف رند صاحب ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں عوام؟ آپ لوگ جب ورک پہ جاتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے۔ ابھی آپ وکٹ کو چھوڑ دیں، آپ بلے کو چھوڑ دیں، آج کل لوگ آپ کو آپ کی پارٹی سے جانتے ہیں اور آپ کے کام سے جانتے ہیں، آپ کے چیئرمین ہیں، آپ کے لیڈر ہیں، ان کی کارکردگی سے جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں
کہ اگر ہمارا جو علم تھا وہ کس نے اٹھایا وہاں پہ؟ آپ کے اقوام متحدہ میں کس شخص نے کہا کہ ہم حضور کے پیروکار ہیں، ہم حضور کے ساتھ اگر آپ اس کی توہین کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں کو پکڑتا ہے؟ تو وہ کون شخص تھا جس نے تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے کیا؟ اور آپ دیکھ لیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ کون ریگولیٹ کر رہا ہے کہ جس میں آپ کینسر جیسے مزمن مرض کا علاج جو ہے آپ کو ملتا ہے؟ صحت کارڈ جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ بقایا تو پاکستان کو ہے، لیکن جو ہمارے استاد محمد ڈسٹرکٹ ہے، ہمارے نصیر آباد ڈویژن کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں 50% لوگوں کو 50% لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے، اور ہر سال ہمارے ہزاروں لوگ اس مزمن مرض کی وجہ سے مرتے ہیں۔ آپ اپنا سیوریج کا نظام دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نمائندوں نے کیا کیا۔ ایک نالا بنا دیا پورے شہر میں، نالے کو کاٹ ختم کر کے اس کو دفن کر کے انہوں نے پھر ایک سائڈ پہ نالی بنائی، پھر پتہ چلا کہ سیوریج کا سسٹم نہیں ہو رہا ہے، پھر دوسری طرف نالی بنا لی۔ تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جو عوام کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ استاد محمد کی عوام جتنی بھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، وہ انشاءاللہ اس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناجائزیاں ہوئی ہیں، اور جس نے بھی کی ہیں اس نے غلط کیا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نئی شکل میں کوئی دوسرا بندہ آ کر ہمارے حقوق کے لیے تحفظ کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب تک ان کے خلاف لوگ کھڑے نہیں ہوں گے نا، ہم نے تو ایک جرت کی، ہم کتنی حد تک آپ کا کامیابی ہو سکتا ہے؟ آپ کامیاب ہوں گے، اور جیسے کامیاب ہوں گے تو آپ کا سب سے پہلا ترجیحات کیا ہوں گے؟ یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہماری ترجیحات میں یہ ہوں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ پوری پاکستان میں ہماری جو پارٹی ہے ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ابھی آزاد امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھی کامیابی ملے گی۔ اور کامیابی کے بعد انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے، عبوری جو چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کلیئر کر دیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو وزیر اعظم آئے وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے آ جائے، کیونکہ ہم تو اسمبلیوں میں A to Z لوگ آ جاتے ہیں، تمام لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی منشا پہ اما پہ جس کو بھی وزیر اعظم بنا دے، جس کو بھی وزیر داخلہ بنا دے، جس کو بھی جس سیٹ پہ بٹھا دیں۔ لیکن ایک سیٹ اپ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم نے ایک تو اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 4 سال کرنی ہے، اور اس میں جو 50% لوگ آپ کے سینٹ میں آتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو، جنرل الیکشن کے تھرو آئیں گے، اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ ڈائریکٹ ووٹ کی طاقت سے آئے گا کہ وہ کل آ کر جس بندے کو پورے ملک کی عوام الیکٹ کرنا چاہتی ہے ایز اے پرائم منسٹر، اس کو حق ہوگا کہ وہ بطور پرائم منسٹر بیٹھ کے کام کریں۔ تو ان چیزوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے پاس ہماری ترجیحات جو ہیں استاد محمد میں ڈسٹرکٹ لیول پہ یہی ہوں گی کہ ہم جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کے لیے سوچیں، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہم ہاسٹل بنائیں، ہم ان کو ہاسٹل بنائیں، ان کے لیے پنجاب میں، کوئٹہ میں اور دوسری جگہوں پہ ان کے لیے ہاسٹل بنا کے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کریں کہ ہم ان کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لیتے جائیں، اور ان کا جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چند ہی فاصلے پہ آپ کو سندھ میں ہر قسم کا علاج مل جاتا ہے، بڑی سے بڑی ہاسپٹل مل جاتی ہے جو کہ فری میں علاج کر رہی ہے آپ کا۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ تمام ہاسپٹلز ہمارے علاقے میں بھی آئیں، NICBD جیسی ہاسپٹلز اور آپ کے جیمس جیسی جو ہاسپٹلز ہیں، ان کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس طرح کی ہاسپٹلز ہم نے اپنے علاقے میں لانی پڑیں گی کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنے لوگوں کو ان کی دہلیز پر دیں۔ اور جس طرح ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ آپ دیکھ لیں لورلائی میں آپ کو میڈیکل کالج مل جاتا ہے، آپ کو تربت میں میڈیکل کالج مل جاتا ہے، اور آپ کو لا کالج تربت میں بھی مل جاتا ہے اور لورلائی میں بھی مل جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ایک کہ آپ کے اضلاع میں آپ کے سابقہ نمائندگین جو ہیں ہر سیٹ پہ بیٹھے رہے، ہر سیٹ کے بینیفٹ تو انہوں نے لیے، لیکن ہمارے علاقے کے لیے نہ انہوں نے کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی میڈیکل کالج لایا ہے، نہ لا کالج لایا ہے، نہ زرعی یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے لیے 120 رائس مل جائیں۔ آپ موٹیویشن کریں لوگوں کو، آپ یونیورسٹیز لے کر آ جائیں کہ وہ ان کے لیے ایک حق ادا ہو سکے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے زمینداروں کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹیل کے زمینداروں کو پانی نہیں ملتا ہے، آپ کے گنداخہ کے زمینداروں کو صحیح سے پانی نہیں ملتا ہے، آپ نے ایک غیر منصفانہ تقسیم کی ہوئی ہے پانی کا، آپ صحیح تقسیم کریں، ہر بندے کو پانی ملنا چاہیے جو اس کا بنیادی حق ہے، وہ اپنی زمین کو کلٹیویشن کرے، وہ اپنا پیٹ پالے۔ یا اگر دیکھ لیں کہ یہ ہم آپ کو نہیں بتاتے ہیں، ایک سیاستدان جو ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ آپ کا ووٹ آپ کی امانت ہے،
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ خیانت جو ہے بہت بری چیز ہے۔ تو یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ ایک امانت ہے، کہ آپ اس چیز کو کل غلط یوٹیلائز کریں گے۔ تو اس طرح ہے کہ یہ چینجنگ آنی چاہیے۔ ہم نے ایک جرات کی ہے، ایک بہادری کی ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف نکلیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ لوگوں نے تعاون نہیں کیا جس طرح میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، تو میرے خیال سے کل کوئی بھی نوجوان پڑھا لکھا شخص ان کے خلاف جرات نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ سر۔ ظریف احمد صاحب، یہ بھی بتانا ہے جس طرح آپ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، کل بھی آپ کی حمایت میں کچھ دوست احباب بیٹھے ہیں تو آپ کو آپ کی حمایت کی ہے، سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کے ساتھ الحاق ہونا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ الحاق ہوں گے، یا کوئی آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، کوئی آزاد امیدوار و دیگر پارٹیز؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ جی، اس میں اس طرح تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ ہر علاقے میں حلقے میں تین امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں گے۔ تو اس میں اس طرح ہوا کہ 3 شخص تھے، ہم نے کاغذات جمع کیے۔ ہما بیگم جمالی صاحبہ تھی ہماری خواتین ونگ سے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کیے تھے نامزدگی فارم، اور میر خدا خان ہجوانی صاحب ہمارے سینئر رہنما ہے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کیے تھے۔ تو ان دونوں نے کل سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے میرے حق میں اور ہمارے جو این اے کے امیدوار ہیں محمد عارف رند صاحب، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں کہ پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے اسلام محمد کے نوجوانوں کی، کہ ایک نوجوان، ایک پڑھا لکھا نوجوان جو جس طرح میں ہوں، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، 5-6 سال میری پریکٹس ہے ہائی کورٹ کی، تو مجھے انہوں نے ایک عزت بخشی اور میرے حق میں دستبردار ہوئے، اور میں نے جو رجحان دیکھا ہے اسلام محمد کی عوام میں، تو بہت اچھا پروگریس ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک لوگوں کے پاس شعور آ گیا ہے، جو کہ آپ کو 5 سال پہلے 10 سال پہلے شعور نہیں ملتا تھا اس علاقوں میں، لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہم فلانی پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہماری پارٹی نے، ہمارے لوگوں نے یہ ایک میسج لوگوں کو کنوے کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ناجائزیاں ہوئی ہیں، ناانصافی ہوئی ہیں، جو کہ آپ کے ہیلتھ کے حساب سے، جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے حساب سے، اور جو دوسری روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں ملتی ہیں، تو اس حساب سے بہت اچھی اچیومنٹ ہے۔ اور ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ جرات کر لیتے ہیں تو آپ کے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، اور ان کو حربے استعمال کیے جاتے تھے ان کو تنگ کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں ابھی پرانی ہو چکی ہیں، نوجوان ابھی جانتے ہیں، اپنے حقوق کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے کیا مطمئن ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، حالات کیا دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ انشاءاللہ ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں اس چیز پہ مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے جو ادارے انشاءاللہ اچھا کام کریں گے، ہم امید رکھتے ہیں، کیونکہ ایک آئین ہے ملک میں، ایک قانون ہے، تو قانون کے حساب سے انشاءاللہ کوئی بھی حد تلفی کسی کی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس طرح یقین کرتا ہوں، ہمارے جو آفیسرز ہیں ویل نون پرسنز ہیں، بہت اچھے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی محنت پہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی غیر جو قانونی چیز ہے اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ میں امن و امان کے بابت آپ کو بتا رہا تھا، تو امن و امان چلیں وہ تو پوری کنٹری کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے اسلام محمد کے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ کمیونٹی دیکھ لیں، جو کاروباری حضرات ہیں، آپ کی ہندو کمیونٹی بہت بڑی کمیونٹی ہے اسلام محمد میں، تو آئے روز ان کے پاس ڈکیتیاں، آئے روز ان کے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آئے روز ان کے لوگ جو ہے اغوا ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے ملتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور جن کے لخت جگر اغوا ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا اس میں غلط فیل ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ آپ کو اپنے دوست کا، اپنے دشمن کا پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان چیزوں کے خلاف میرے خیال سے ہمیں موٹیویشن کرنا چاہیے لوگوں کو۔ لوگ ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں، لوگ ابھی تک سہمے ہوئے ہیں، لوگ اپنے حقوق کے لیے جو ہماری جنگ برادری ہے اپنا، اس میں میل ہے فیمیل ہیں، وہ تو انشاءاللہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جو
بڑے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ ہم حق صحیح اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ اور ہم نے جرأت کی ہے، تو ان سب تمام لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ظریف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آخر میں جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ PB 17 استام گنداخا کے امیدوار ہیں، تو اس کو کوئی چھوٹا سا پیغام بھی دے دیں۔ میں اپنے استاد محمد کی تمام عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 8 تاریخ کو بے شک کسی کے بھی جھنڈے کے تلے جائیں، کسی کی بھی گاڑی پہ جائیں، لیکن وہاں پہ جا کر آپ نے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے ہماری جو وکٹ کا نشان ہمیں PB 17 پہ اور NA 255 پہ ظریف احمد سمرو اور محمد عارف رند صاحب کو نشان دیا گیا ہے، اس پہ آپ نشان لگا کے اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں ووٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم نے جس طرح آج جرأت کر کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم جرأت کر کے آپ کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ظریف احمد سمرو صاحب، جن سے آج ایک اہم نشست کیا، جو ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، جو ماشاءاللہ بہترین لائر ہے، جو آپ کی بقا کے لیے ایکشن فائٹ کر رہا ہے استام گنداخا PB 17 کے۔ تو دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا آپ اپنی کمنٹس رائے دیجیے، مجھے اور سر ظریف احمد سمرو صاحب کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے واسا وڈیا مسلم بلوچستان۔